دنیا کے 7 عجائبات کی اولین فہرست 2000 سال قبل مرتب کی گئی تھی۔ اس فہرست میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، زیوس کا دیو ہیکل مجسمہ، آرتمیس کا معبد، موسولس کا مقبرہ، روڈس کا قد آور مجسمہ اور سکندریہ کا روشن مینار شامل تھے۔ ایک طویل عرصے تک عجائبات یہ فہرست قائم رہی، تاہم سن 2000 میں سوئٹزرلینڈ کی ایک فاؤنڈیشن نے دیکھا کہ مذکورہ 7 عجائبات میں سے 6 عجائبات تو زمانے کی دست برد یعنی زلزلوں اور آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں اور صرف اہرام مصر باقی ہے۔ زیورخ سوئٹزرلینڈ میں واقع اس فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست کو از سر نو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں عوامی رائے حاصل کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں 10 کروڑ سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی اور بالآخر سن 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا جو اس وقت کرہ ارض پر موجود ہیں۔ نمبر 1، دیوار چین۔ تقریباً 200 سال قبل مسیح چین کے بادشاہ چین شی ہوانگ نے ملک کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے چین کے شمال میں 21,196 کلومیٹر طویل ترین دیوار بنوائی تھی۔ دیوار چین کی چوڑائی زمین سے تقریباً 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے اور ہر 200 گز کے بعد پہرے داروں کے لیے مضبوط قلعے بنائے گئے ہیں۔ 215 قبل مسیح میں اس طویل دیوار کی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ یہ دیوار چین کے شہر بیجنگ جن شانگلنگ کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ دیوار چین کی تعمیر مکمل ہونے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا۔ 2300 سال قبل تعمیر کی گئی دیوار چین دنیا کے سب ہی عجائبات میں سے انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی طویل ترین دیوار ہے۔ دیوار چین کی مضبوطی کے متعلق ایک روایت عام ہے کہ اس کی اینٹوں کی تیاری میں چاولوں کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ دیوار مضبوط ترین مثل چٹان ثابت ہو۔ 21,196 کلومیٹر طویل ترین اس دیوار کا 30% حصہ وقت کے ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 10 ملین سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 2، تاج محل۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں بنے اس مقبرہ کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے بنایا تھا۔ تاج محل مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے اور اس کی گنتی دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں ہوتی ہے۔ 1748 میں بنائے گئے اس محل کا عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے نقشہ تیار کیا۔ دریائے جمنا کے ساحل پر بنائے گئے اس محل کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کی تعمیر میں اس وقت 4.5 کروڑ روپے صرف ہوئے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر سے بنی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچیکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے اور اس مقبرہ کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں بھی ہیں۔ ہر سال اس تاریخی یادگار کو 30 لاکھ افراد دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3، پیٹرا جوردن۔ تاریخی شہر پیٹرا جوردن جسے اردن بھی کہا جاتا ہے میں واقع ہے۔ اب تک کے دستیاب ثبوتوں کے مطابق پیٹرا 9000 قبل مسیح میں آباد ہو گیا تھا۔ یونانی جیوگرافر سٹریبو کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے اس زمانے میں شمالی دنیا کا سب سے اہم تجارتی مرکز تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق پیٹرا کا سب سے خوبصورت دور 50 قبل مسیح سے 70 عیسوی کے درمیان تھا جب پوری دنیا میں یہ علاقہ تجارت کا مرکز گردانا جاتا تھا۔ اس لیے محققین اس دور کو پیٹرا کا سنہری دور کہتے ہیں۔ پیٹرا شہر پتھر کی سنگلاخ چٹانوں پر نقش و نگار سے آراستہ وادی موسیٰ میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ چٹانوں کے منفرد رنگوں کے باعث اسے روز سٹی بھی کہتے ہیں جو اپنے قدرتی حسن کی کشش کے باعث ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہتا ہے۔ اس شہر میں رسائی کے لیے 1 کلومیٹر لمبی سکھ نامی گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیٹرا کے اندر جا بجا پتھروں سے تراشے ہوئے بت اور مقبرے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں اب تک 800 کے لگ بھگ مقبرے دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دریافت کی گئی یہ عمارتیں سیاحوں کی سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتی رہی ہیں، جس میں الخزینہ یہ عمارت 30 میٹر اونچی ہے۔ دوسری الدیر آگے جا کر الخزینہ سے ملتی جلتی ایک 2 منزلہ عمارت
ہے جسے الدیر کہتے ہیں۔ تھیٹر گھر نبطیوں کے دور کے اس تھیٹر میں تقریباً 3500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ماہرین کے خیال کے مطابق کیونکہ پرانے زمانے میں ایسے تھیٹروں کی سیٹوں کی تعداد شہر کی آبادی کے 10ویں حصے کے برابر ہوتی تھی، لہٰذا اس حساب سے پیٹرا کی آبادی 35,000 نفوس کے لگ بھگ ہوگی۔ قصر البنت رومیو کے زمانے کا بنا ہوا ایک کلیسا ہے جس کے اب بچے کھچے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اس کلیسا سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا محل نظر آتا ہے جس کو مقامی لوگ قصر البنت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اس لیے شاید اس کے کھنڈرات زلزلوں گردش ایام کے باوجود محفوظ رہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل شہر میں جا بجا بدو گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں پر سوار نظر آیا کرتے تھے جو پیٹرا کے کھنڈرات میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شہر کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے 1985 میں اقوام متحدہ نے ایک معاہدے کے تحت ان بدوؤں کو مختلف مراعات مفت گھر دے کر پیٹرا سے اوپر پہاڑوں پر جا بسایا۔ پیٹرا کی اصل طاقت اور اہمیت دو بڑی شاہراہیں تھیں۔ پیٹرا کے حکمرانوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی زوال کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جب اچانک رومیو نے اپنا پرانا روڈ دوبارہ کھول دیا جو پیٹرا کے شمال میں پیٹرا سے کافی دوری پر واقع تھا، جس سے پیٹرا کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اور جب مسلمانوں نے اپنا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کیا تو پیٹرا سے گزرنے والا یہ رستہ بالکل ویران ہو گیا جسے ریت اور مٹی کی دبیز تہوں نے دنیا کی نظروں سے صدیوں اوجھل رکھا۔ تقریباً 700 سال بعد پیٹرا کو از سر نو دریافت کرنے کا سہرا ایک سوئس سیاح جان لوئس برخارٹ کے سر ہے جس نے اس گمشدہ شہر کو دوبارہ ڈھونڈ نکالا۔ بدو کا روپ دھار پر وہ ایک لمبے عرصے تک شہر کا جائزہ لیتا رہا اور بالآخر اس کا قیاس درست ثابت ہوا اور وہ ایک عالیشان تہذیب کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 4 کولوسیم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے تعمیر کرایا اور اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا جنہیں گلیڈیٹرز کہا جاتا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں بادشاہ، امرا، مصاحبین، عام شہری اور غلاموں کے لیے الگ الگ درجہ بندی ہے۔ اس اکھاڑے کی زمین پر ریت کی دبیز تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا اور یہاں آخری کھیل 6ویں صدی میں کھیلا گیا۔ متعدد زلزلوں، چوروں کے ہاتھوں کولوسیم کو شدید نقصان پہنچا، تاہم اس کے چند حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کولوسیم روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس کا نظارہ کرنے کے لیے اطالوی دارالحکومت آتے ہیں۔ نمبر 5 چچن اطزا میکسیکو کے یوکاٹان علاقے میں واقع مایا تہذیب کا ایک عظیم الشان تاریخی مقام ہے۔ پیرامڈ نما عمارت ایل کاسٹیلو یا کوکلکان کا مندر کہلاتی ہے جو اس مقام کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ چچن اطزا کی تعمیر تقریباً 600 سے 1200 عیسوی کے درمیان ہوئی۔ ایل کاسٹیلو کی بلندی 98 فٹ ہے۔ اس میں 365 سیڑھیاں ہیں جو سال کے دنوں کی تعداد کے برابر ہیں۔ یہ مایا تمدن کی فلکیاتی مہارت کا ثبوت ہے۔ یہ مندر ایک خاص انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ہندسی اصول انتہائی درست ہیں۔ ہر سمت میں 91 سیڑھیاں ہیں جو مل کر 364 بنتی ہیں اور سب سے اوپر کا پلیٹ فارم 365واں درجہ ہے۔ یہ مایا قوم کا سب سے بڑا اور اہم مذہبی مرکز تھا۔ یہاں مایا قوم کے مذہبی رسومات اور کھیل ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کے فلکیاتی علم اور تعمیراتی مہارت کا شاندار مظہر ہے۔ 1988 میں اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس تاریخی مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ میکسیکو کے سیاحتی شعبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 6
माचो पिचो पैरो। जनूबी अमेरिका में पैरो के इलाके कास्को में वाक़या माचो पिचो खंडरात इस सूरत में महफूज हैं। माचो पिचो में पत्थर की बनी 216 इमारतें हैं जो सीढ़ियों से जुड़ी हैं तथा समुद्र से 2430 मीटर की ऊंचाई पर यह सब कुछ तामीर करना यकीनी तौर पर किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। एक तारीखदान ने सन 1911 में इस गमशुदा शहर को दोबारा दरियाफ्त किया और उस वक्त से ये जनूबी अमेरिका के मकबूल तरीन सियाहती मुकाम में से एक है। ये पुरजलाल कम्प्लेक्स सतह समुद्र से तकरीबन 8000 फुट बुलंदी पर वाक़या है और 5 मील तक फैला हुआ है। इस मुकाम पर 150 से ज्यादा इमारत, हमाम, मकबरे, मंदिर और तदफीन के मैदान में हैं, जबकि 3000 से ज्यादा सीढ़ियाँ मुख्तलिफ मुकामात और लेवल्स को आपस में जोड़ती हैं। माचो पिचो को देखने हर साल 12 लाख अफराद आते हैं। माचो पिचो को यूनेस्को ने सन 1983 में आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया था। नंबर 7, क्राइस्ट द रेडीमर। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में क्राइस्ट द रेडीमर हजरत ईसा की शबीया का एक फनी अराशी मुजस्मा है। ये 30 मीटर बुलंद है जिसमें इसकी 8 मीटर पैड स्टिल शामिल नहीं है, जबकि इसके बाजू 28 मीटर वसी हैं। क्राइस्ट द रेडीमर मुजस्मा ब्राजील के लिए आजाज और इसकी शान है। इसे देखें तो ऐसा लगता है कि ये आसमान को छू रहा है। मुकामी इंजीनियर डी सिल्वा कोस्टा ने इस मुजस्मे को डिजाइन किया और फ्रांसीसी मुजस्मा साज आल लैंडोस्की ने इसको तख्लीकी शक्ल दी। रोमन संग तराश और मुजस्मा साज जियोर्जी लियोनेडा को मुजस्मे का चेहरा बनाने का काम सौंपा गया। इस मुजस्मे की तामीर का आगाज 1922 में किया गया और 9 साल की मुदत में यानी 1931 में इसकी तकमील हुई। इसकी तामीर में उस जमाने में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इस मुजस्मे का इफ्तिताह 12 अक्टूबर 1931 को रियो डी जनेरो के कोरकोवाडो पहाड़ की चोटी पर किया गया। इस मुजस्मे को देखने के लिए हर साल 20 लाख सयाह आते हैं। मुजस्मे की बुनियाद के लिए मटेरियल स्वीडन से मंगवाया गया था। इस मुजस्मे की बैरूनी तय सूप स्टोन से बनी है जो पायदार भी है और इस्तेमाल में आसान भी। इसकी सफाई भी सहल है।